ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے YouTube چینل ہدہد میسج کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ قارئین، آپ کو یاد ہوگا پچھلی اقساط میں میں نے آپ کو فوقانی ثانی جن کا وہ عمل بتایا جس میں وہ ایک بوڑھی عورت کی شکل میں ایسی بیوہ جوان عورت کی مدد کرنے گیا جس کی جوانی پر اس کے دیور کی نظر تھی اور اس کا دیور اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ اس نے اسے چاند کو دیکھ کر سورہ عصر مستقل متواتر بے شمار دفعہ پڑھنے کو کہا تھا، اور اس بیوہ نے 14ویں رات کو چاند کو دیکھ کر مسلسل یہ عمل پڑھا اور دیور کا حملہ اس سے ٹل گیا اور دیور کسی دوسرے ملک اپنے روزگار کے سلسلے میں چلا گیا۔ قارئین، یہ ایک واقعہ نہیں، اس عمل کے ساتھ اور بہت سے واقعات پیوستہ ہیں، اور یہ عمل صرف اس مقصد کے لیے نہیں بلکہ اس سلسلے میں فوقانی ثانی جن کا ایک واقعہ سناتا ہوں جو اس نے ایک ملاقات میں مجھے سنایا۔ فوقانی ثانی جن کہنے لگا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں اپنے روزگار کے سلسلے میں جا رہا تھا، پہاڑی سلسلہ تھا اور ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے، بالکل خشک پہاڑ، نہ کوئی سبزہ نہ ہریالی، بس پتھر ہی پتھر تھے۔ میں سوچنے لگا ان پتھروں میں آخر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو رزق تو دیتا ہی ہے، کیسے دیتا ہوگا اور ان کا نظام کیسے چلتا ہوگا؟ یہی سوچیں مسلسل مجھے دل ہی دل میں آ رہی تھیں اور میں اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھا، کیونکہ جنات کا سفر ہوا کا سفر ہے، جتنی ہوا کی رفتار ہوتی ہے اتنی ہی جنات کی رفتار ہوتی ہے، لیکن تیز ہوا جسے ہم تیز آندھی کہہ سکتے ہیں، ہمیشہ طوفان اور آندھی اس میں جنات ہی ہوتے ہیں، اور طوفان اور آندھی میں جو تھوڑ پھوڑ تباہی اور اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی جنات کو قدرت ذریعے کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت اور قوت دی ہے، وہ جس روپ میں چاہیں آ جائیں، وہ جون سا چہرہ چاہیں بنا لیں اور وہ جیسی شکل چاہیں اس شکل میں ڈھل جائیں۔ ان کی شکل، ان کا روپ اور ان کا چہرہ وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ وہ سانپ کی شکل میں آ سکتے ہیں، وہ چھپکلی کی شکل میں، عموماً گھروں میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر چھپکلی جن ہی ہو، ضروری نہیں ہے ہر سانپ جن ہی ہو۔ خود میرے پاس کئی جنات سانپ کی شکل میں آتے ہیں۔ فوقانی جن مزید کہنے لگا کہ ہمارے جنات کی دنیا میں رفتار بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اور یہ رفتار اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ عام انسان اس رفتار کا گمان نہیں کر سکتا، اور عام انسان سوچ نہیں سکتا کہ اس رفتار کے ساتھ ہم کون کون سی چیزیں ساتھ لے جاتے ہیں۔ جنات دوست کم اور دشمن زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جس کے دوست بن جائیں ان میں وفا کا عنصر بہت ہوتا ہے اور وفا کی کیفیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دوستی کے بعد اگر ان سے کوئی جفا بھی کرے تو بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اسے پیار سے سمجھاتے رہتے ہیں اور پیار سے لے کر چلتے رہتے ہیں۔ جنات کی دنیا بہت انوکھی دنیا ہوتی ہے، ان کی موت کبھی بھی تنہا نہیں ہوتی، بلکہ جب یہ مرتے ہیں تو ہزاروں میل دور سے ان کے رشتہ دار ان کی تعزیت اور ان کی خیر خبر لینے آتے ہیں۔ فوقانی جن ٹھنڈی سانس بھر کر کہنے لگا، ہمارے جو شریر اور بدکار جنات ہیں وہ ہمیشہ ایک جستجو میں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی عورت ملے جس کا کھلا گلا ہو، ننگے بازو ہوں، کھلے بال ہوں، برہنہ یا نیم برہنہ اس کا لباس ہو، کیونکہ جنات یعنی شریر جنات عورت کے بالوں اور اس کے جسم سے بہت پیار کرتے ہیں اور اس کے جسم سے بہت کھیلتے ہیں، اور وہ اصل کھیل کھیلنا نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ وہ اس کے جسم کے اندر بے شمار بیماریاں داخل کرتے ہیں، جس کو سائنسی دنیا ٹینشن، انگزائٹی، خودکشی کا رجحان، جذباتی کیفیت، بدکاری اور گناہوں کی طرف مسلسل رغبت، غصہ، چڑچڑاپن، غنودگی کی کیفیت
اور ایسی لا علاج بیماریاں جن کے بارے میں دنیا نے آج تک سنا ہی نہ تھا۔ یہ جنات ہمیشہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی طرح کوئی ایسا راستہ ملے یا کوئی ایسا طریقہ ملے جس سے ہمیں کوئی ایسی عورت میسر ہو جس کا ننگا جسم ہم دیکھیں۔ فوقانی جن کہنے لگا، ہمارے بڑوں میں ایک بات زیادہ چلی آ رہی ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ملیں تو اگر ایک دفعہ بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں تو ان کے قریب جنات نہیں آتے، اور ان کے اور جنات کے درمیان ایک غیبی نور کی چادر تن جاتی ہے، اور ان کے اندر حفاظت کا ایک سامان ہوتا ہے، اور ایسی حفاظت ہوتی ہے جسے کائنات کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ اور اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہ پڑھیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر جنات اپنی نجاست اور لعاب شامل کر دیتے ہیں۔ اس سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے، اس اولاد میں غصہ، جھگڑے، لڑائی، نااہلی، لولے، لنگڑے، کانے، اپاہج یا مختلف علوتوں اور گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، یا یہ ساری گندگیاں اور برائیاں ان میں ہوتی ہیں، یا کوئی ایک گندگی، برائی یا چند برائیاں ان کے اندر آ جاتی ہیں، اور ان کی زندگی بس انہی مسائل میں مسلسل الجھی رہتی ہے۔ فوقانی ثانی جن کے واقعات اور اس کی زندگی کے مسلسل تجربات و مشاہدات میں سن رہا تھا اور اس کی باتوں میں گم تھا، وہ ایسا جن جس کی زندگی تجربات کا مجموعہ، ایسا جن جس کی زندگی مشاہدات کا مجموعہ، وہ ایسا جن جس کی زندگی میں خلوص ہے، وہ ایسا جن جس کی زندگی میں سچائی ہے، وہ ایسا جن جس کی زندگی میں ہمدردی ہے، وہ ایسا جن جو بیوہ عورتوں کی خدمت کرتا ہے، وہ ایسا جن جو لاوارث لوگوں کی رہبری کرتا ہے، وہ ایسا جن جو اپاہج لوگوں کی مدد کرتا ہے، وہ ایسا جن جو بے آسرا لوگوں کا سہارا بن جاتا ہے، وہ ایسا جن جو رات میں بھی لوگوں کی مدد سے نہیں تھکتا، وہ ایسا جن ہے جو دن کے اجالوں میں بھی درد مندوں کو تلاش کرتا ہے، وہ ایسا جن جس کا دل مخلص ہے، وہ ایسا جن جس کا دل پریشانیوں کے لیے پریشان ہو جاتا ہے، وہ ایسا جن جس کی آنکھیں پتھر نہیں بلکہ چشمے ہیں جو دکھیاروں کو دیکھ کر بہنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ ایسا جن جو خلوص کا مجسمہ ہے، وہ ایسا جن جو مزاج میں نرمی رکھتا ہے، وہ ایسا جن جو خفیہ طور پر گھروں کی چوریاں نہیں کرتا اور رزق حلال کمانا عین عبادت سمجھتا ہے، وہ ایسا جن جو زندگی میں اول و آخر ہمیشہ جنات کا بھی ساتھی ہے اور انسانوں کا بھی ہمدرد ہے۔ میری زندگی میں جتنے بھی جنات آتے، ان سب جنات میں فوقانی ثانی جن ان چند مخلص لوگوں میں سے ہے جو اپنے ہر دن کو قیمتی، اپنی ہر رات کو سونے سے زیادہ انمول بناتا ہے۔ وہ بولتا ہے تو آنسو تھم جاتے ہیں، وہ خاموش ہوتا ہے تو سسکیاں رک جاتی ہیں، وہ مسکراتا ہے تو بے شمار تڑپتے اور سلگتے دل اپنا غم بھول جاتے ہیں۔ میں نے اس جن سے بہت سیکھا، میں نے اس جن سے بہت پایا، مجھے اس جن کی زندگی نے وہ انمول یادیں، تحفے، راز اور کیفیات دیں جو میں کبھی بھلا نہ سکوں گا۔ میری ہر صبح، ہر شام فوقانی ثانی جن کے ساتھ جڑی رہتی ہے۔ میرے پاس بہت زیادہ جنات کا آنا جانا ہے۔ میں بہت زیادہ جنات سے شاسائی چھوٹا بچہ تھا تو جنات مجھ سے پیار کرتے تھے۔ جب میں شعور میں آیا تو جنات مجھے کھانے پینے کی چیزیں دیتے تھے۔ میرے ساتھ انہوں نے ڈوب کر پیار کیا، میرے ساتھ انہوں نے ٹوٹ کر پیار کیا، لیکن فوقانی ثانی ایک انوکھا مخلص محسن اور نیک سیرت جن ہے۔ ایک دفعہ میں نے فوقانی ثانی جن سے ایک بات کہی، میرے سامنے انسانی روپ میں آؤ۔ وعدہ کر لیا کہ میں ضرور آؤں گا۔ ایک دفعہ ایک ملاقاتی میرے پاس آیا، ایک خوبصورت تقریباً 35 سال کا جوان، خوش لباس، خوش گفتار، اس کے انگ انگ میں سے سلیقہ، صفائی اور طریقہ نظر آ رہا تھا۔
وہ شخص مجھ سے باتیں کرتا رہا، باتیں کرتے کرتے پھر مجھے کہنے لگا، میں آپ کا خادم فوقانی ثانی ہوں۔